العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہم بار بار سنا کرتے ہیں، جسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے، یہ آیت درود کہلاتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ تو آیت درود کہلاتی ہے۔ یہ آیت درود ماہ شعبان میں نازل ہوئی اور اسی مناسبت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ درود و سلام، درود پاک پڑھنے کا مہینہ۔ یہاں شعبان المعظم میں دیگر اعمال بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم عمل کہ جس عمل کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو رب تعالیٰ کی ادا ہے، فرشتوں کی ادا ہے اور حکم خدا بندی ہے۔ تو ہم کیوں نہ پیارے محبوب علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ اس مہینے کو درود پاک کا مہینہ فرمایا ہے۔ جہاں آقا کا مہینہ ہے، وہیں آقا پر درود پڑھنے کا بھی مہینہ ہے، اور درود پاک پڑھنے والا، درود و سلام پڑھنے والا یہ بہت خوش نصیب ہے۔ درود پاک پڑھنے والا بہت خوش نصیب ہے۔ اور خوش نصیب کیوں نہ ہو، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا وہ عمل کر رہا ہے کہ جو عمل ہمارا رب کرتا ہے، جو عمل ہمارا رب کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو رب فرماتا ہو۔ رب ایک ہی عمل فرماتا ہے اور وہ بھی اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے۔
اور رب تعالیٰ جو ایک عمل فرماتا ہے اسی عمل کا حکم اپنے بندوں کو بھی فرما رہا ہے. تو درود پاک پڑھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے. اسی لیے الحمدللہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں. اور ہم درودوں کی محفلیں سجاتے ہیں، درود و سلام کی محفل سجاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب جہاں درود ہوتا ہے وہاں شرک و بدعت ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں کہتے. بلکہ ہم بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ بس موقع ملے تو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں. ہم جب اذان کی ابتدا کرتے ہیں تو شاقان صحابہ، اس شاقان رسول پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھ کر اذان کا آغاز کرتے ہیں. یقیناً اذان، دعا، اذان اور درود پاک یہ ایک چیز نہیں ہے، الگ الگ ہے. اذان درود پاک کا حصہ نہیں ہے، درود پاک اذان کا حصہ نہیں ہے، درود پاک الگ چیز ہے. اسی لیے مؤذنین کو، مؤذن حضرات کو یہ تعلیم کی جاتی ہے کہ درود پاک پڑھ کر تھوڑا وقفہ کر لیں تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ جناب درود پاک اذان کا حصہ ہے. لیکن ہم اپنی عبادات میں جب تک مزہ نہیں پاتے جب تک درود نہ پڑھا جائے. اسی لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے کہ جس دعا میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے پہنچتی نہیں ہے، وہ لٹکتی رہتی ہے، معلق رہتی ہے آسمان کے اندر. جب پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے تو یہ بشارت ہے کہ جس دعا میں پیارے محبوب پر درود پڑھ لیا گیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے. اور درود پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والے کا نام پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار میں اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش ہوتا ہے. یہ کتنی خوش نصیبی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو حاضر خدمت ہوا کرتے. پیارے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو پہچانا کرتے کہ میرے فلاں صحابی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میرے فلاں صحابی مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں. لیکن ہم غلاموں کی بھی حاضری لگ جاتی ہے کیونکہ اس دور میں تو ہم موجود نہ تھے. لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے ہماری حاضری لگتی رہتی ہے کیونکہ ہم ہیں ہی درود والے. تو دربار رسالت میں جب حاضری ہوتی رہتی ہے ہمارے نام کی تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم وہاں حاضر ہو کر پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. سنہری جالیوں کا خوبصورت منظر ہوگا، گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھائیں ہوگی، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہوائیں ہوگی اور انشاءاللہ جھوم جھوم کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں پر بھی ہم گنگنا رہے ہوں گے. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام. تو وہاں بھی انشاءاللہ خوب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. چنانچہ جو میں نے یہ بات عرض کی کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والے کا نام پیش ہوتا ہے. چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر انور پر، میرے مزار پر انوار پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا، ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس سے سارے لوگوں کی آواز سننے کی طاقت دی گئی.
فرشتہ ہے، خادم دربار رسالت ہے، پیارے محبوب کے دربار کے خادم کا یہ عالم ہے کہ اسے ساری دنیا کے لوگوں کی آواز سننے کی طاقت دی گئی ہے۔ اب اس طاقت کا وہ استعمال کیسے کرتا ہے؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ فرشتہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمایا۔ تو یہ اعزاز ہے درود پاک پڑھنے والے کا کہ ہماری حاضری بھی لگ جاتی ہے، ہمارے والد کی بھی حاضری لگ جاتی ہے کہ فلاں بن فلاں نے پیارے محبوب کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ اس واقعے سے، اس بات سے دو اہم باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر درود پاک پڑھا جائے، دھیمی آواز نہیں پڑھا جائے۔ ابھی تو ہم مائک میں سن رہے ہیں، اسپیکر کی آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہوگی، اس کی جہاں تک لمٹ ہوگی وہاں تک پہنچے گی، مدینے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں کو طاقت دیتا ہے تو وہ دل کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ دل سے اگر سے آواز نہیں نکلتی، الفاظ ادا نہیں ہوتے، وہ اس کی پکار کو، اس بات کو سن لیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح فرشتہ بھی ہماری دھیمی آواز سے پڑھا ہوا درود پاک بھی سن لیتا ہے، اسے یہ طاقت دی گئی ہے۔ تو سوچئے پیارے محبوب علیہ السلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی سماعت کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اور پھر دوسری بات، فرشتہ آواز بھی سنتا ہے اور یہ بھی سن لیتا ہے یہ آواز ہے کس کی، یہ آواز کس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی علم دے دیا، آواز سننے کی بھی طاقت عطا فرما دی، اور یہ علم بھی عطا فرما دیا کہ یہ آواز ہے کس کی اور ہے کس کا بیٹا۔ تو جب ایک فرشتے کا علم اتنا ہے کہ دنیا کے ہر کونے سے پکارنے والے شخص کا نام بھی جان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تو بیان ہی نہیں کرتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ گستاخی، یہ توہین کی جاتی ہے۔ توہین کرنے والے کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نہیں پتا، ہمارا کہاں سے پتا ہوگا۔ یہ توہین آج بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ توجہ دلانے والی بات ہے کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار کے خادم کا یہ عالم ہے کہ وہ علم غیب بھی رکھتا ہے اور قوت سماعت بھی اعلیٰ والی رکھتا ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علم کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ان کے پیارے محبوب کی شان رب تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہمیں آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائی۔ تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات میں کوئی عیب رکھا جائے کہ جب ذکر بلند کر دیا گیا، تو ذکر جب بلند کر دیا گیا تو ہر شے میں بلند کر دیا گیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر سب سے اعلیٰ، پیارے محبوب علیہ السلام کی قوت سماعت سب سے اعلیٰ، پیارے محبوب علیہ السلام کی قوت بصارت سب سے اعلیٰ، پیارے محبوب علیہ السلام کا علم سب سے اعلیٰ، پیارے محبوب علیہ السلام کا جسم اطہر سب سے اعلیٰ۔ اسی لیے اس شاہ کو جھوم جھوم کر کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے ویسا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دیگر عبادات بھی کرتے رہیں اور عبادت کی جان درود و سلام کو بھی تھامے رکھیں، کیونکہ دیکھیے رب تعالیٰ درود و سلام سے، درود پاک سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ درود پاک کو نماز میں شامل فرما لیا۔
عبادت رب کی ہے، سجدہ رب کو کیا جاتا ہے، لیکن جہاں نماز میں رب تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تعلیم دے دی، نماز میری پڑھو گے، جب تک میرے محبوب پر درود نہیں پڑھو گے نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اگر نماز کو مکمل چاہتے ہو تو میرے محبوب پر درود پڑھ لو، انشاءاللہ درود نماز میں پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری ان خسارہ، ان کمیوں والی نماز کو بھی قبول فرمائے گا۔ اگر نماز میں کوئی کمی رہ بھی جائے گی، کوئی غلطی ہو بھی جائے گی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔